اگر اللہ کی طرف سے آزمائشیں نہیں آئیں گی، زندگی میں لاس نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، آپ کو علم الیقین کیسے آئے گا؟ ہمیں کوئی چیز ملتی ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں بس یہی زندگی ہے، اور اسی سے ہماری تمام خوشی جڑی ہوئی ہے، تمام مقصد اس چیز سے جڑا ہوا ہے، مطلب ہر چیز اس چیز کے ارد گرد ریوالو کرتی ہے۔ یہ اذکار ہم کیوں کرتے ہیں؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، صبح 7 بار، شام 7 بار حکم دیا گیا اس کا، رائٹ؟ یہ حق الیقین کے لیے کہ یقین قائم ہو جائے میرے دل میں کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اپنے دل میں ایک عاجزی فیل کرتے ہیں، ایک دم ہمبل ہو جاتے ہیں۔ ابن القیم کتنی خوبصورتی سے، سمپل طریقے سے اس انسان کی مثال دیتے ہیں کہ اس انسان کی مثال جو اللہ پہ ریلائی کرتا ہے، توکل کرتا ہے، وہ اس طرح ہے جیسے کہ ایک بادشاہ نے ایک شخص کو ایک درہم دیا اور وہ درہم اس انسان سے گم گیا، تو وہ پریشان ہے انسان، لیکن وہ بادشاہ اسے مسکرا کر گارنٹی دیتا ہے کہ تو فکر نہ کر، اگر میں تجھے یہ ایک درہم دے سکتا ہوں تو میرے پاس کئی زیادہ درہم آلریڈی موجود ہیں تمہارے لیے، تو میں اور بھی دے سکتا ہوں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ بندہ کام ڈاؤن ہو جائے گا، لیکن کنڈیشن یہ ہے اس کے کام ڈاؤن ہونے کی کہ اگر وہ بندہ کنگ پہ یقین رکھتا ہے، کنگ کی سچائی پہ، اس کے وعدوں پہ ٹرسٹ کرتا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ سیڈنس کی طرف نہیں جائے گا، فار واٹ ایور مسڈ دیٹ پرسن۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمیں کوئی چیز ملتی ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں بس یہی زندگی ہے، اور اسی سے ہماری تمام خوشی جڑی ہوئی ہے، تمام مقصد اس چیز سے جڑا ہوا ہے، مطلب ہر چیز اس چیز کے ارد گرد ریوالو کرتی ہے، اور وہ چیز نہ ملے تو پھر آپ دیکھیں ہمیں ڈپریشن ہوتی ہے، سوسائڈ کی طرف بھی اللہ معاف کرے لوگ چلے جاتے ہیں۔ لیکن امیجن کہ وہ کنگ جو آپ کو یہ چیز جو ہے اگر آپ چاہ رہے تھے تو سوچیں اس کے پاس اس سے بھی بہتر چیز ہو سکتی ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے مانگیں، یہی تو موقع ہے اس سے مانگنے کا، یہی تو موقع ہے صبر شو کرنے کا کہ اللہ میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی اس میں بہتری ہے، مجھے نہیں سمجھ، آپ کو سمجھ ہے، مجھ میں کوئی حکمت نہیں ہے، اللہ آپ کو سب پتہ ہے، سب نظر آتا ہے، تو میں اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں آپ کے فیصلے کے آگے، لیکن مجھے اس سے بہتر دے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وائف ام سلمہ، غالباً حضرت میمونہ شاید ان کا نام ہے، تو ان کا جو ہے ان کی ایک دعا کہ جب ان کے ہسبینڈ فوت ہوئے تو انہوں نے اللہ سے دعا بہت کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اور دیکھیں کہ شی نیور تھاٹ کہ انہیں پچھلے ہسبینڈ سے بھی اچھا ہسبینڈ مل سکتا ہے، لیکن کون ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بہترین دعا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اصل میں بات کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے مانگے۔ تو بہرحال انسٹیڈ آف آسکنگ اللہ فار اے سرٹن پلان ٹو ورک، اے بلیونگ مسلم full of tawakkul should ask Allah to grant him or her an outcome that is best for him or her، بجائے کہ کریں کچھ نہ اور یہی دعا کرتے رہیں اللہ سے کہ اللہ بس یہ ہو جائے، اس سے بہت بہتر یہ ہے۔ توکل کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کام ضرور کرنا شروع کر دیں اور اس کام کی بدولت یہ توکل اللہ پہ ضرور رکھیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ اس کام کا جو بیسٹ آؤٹ کم ہے یا رب وہ مجھے دے دے یا وہ مجھے دکھا دے۔ تو یہ اصل میں توکل کی ٹرو مینیفیسٹیشن ہوگی۔ نیکسٹ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، آئی ہوپ کہ توکل بہت ڈیٹیل میں ہم لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، پری ریکویزٹس کیا ہیں، اس کا ایک ڈیپ میننگ کیا ہے اور پریکٹیکل مینیفیسٹیشن اس کی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں عمل کی توفیق دے۔ 3 ٹائپس آف یقین قرآن میں آئے ہیں۔ نمبر 1 علم الیقین، یقین بیسڈ آن نالج۔ یہ کہاں ہے؟ کلا لو تعلمون علم الیقین، آئی گیس الہاکم التکاثر جو ہے سورت، اس میں ہے۔ عین الیقین، یقین بیسڈ آن سینگ، یہ دوسرا ٹائپ آف یقین ہے۔ یہ کیا ہے؟ ثم لترونھا عین الیقین، یہ ہے عین الیقین، یقین بیسڈ آن سینگ۔ اور تیسرا یقین ہے حق الیقین، یہ ہے یقین بیسڈ آن فیلنگ۔ ان ھذا لہو حق الیقین۔ تو قرآن مجید میں 3 جو ہیں وہ یقین آئے ہیں۔ پہلا یقین ایسا یقین جو نالج کی بیس پہ آتا ہے، یعنی کہ آپ کو کسی چیز کا نالج آ جاتا ہے، آپ کا نالج اپ گریڈ ہو جاتا ہے تو آپ کا یقین بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے ٹیسٹ اور ٹرائل ضروری ہیں لائف میں۔
اگر اللہ کی طرف سے آزمائشیں نہیں آئیں گی، زندگی میں لاس نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، آپ کو علم الیقین کیسے آئے گا؟ آپ کو کیسے نالج آئے گا؟ آپ کا یقین کیسے پختہ ہوگا کہ سب اللہ کے ہاتھ میں؟ اور آپ کو اللہ کیسے یاد آئے گا؟ سبحان اللہ. آپ کو توکل کیسے بلڈ ہوگا اللہ میں، رائٹ؟ تو جب آپ کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، آپ کو ایک نالج آتا ہے، آپ کا نالج اپ گریڈ ہوتا ہے، آپ ایکسپیرینس سے لرن کرتے ہو، آپ کا یہ والا یقین قائم ہو جاتا ہے. یا جب آپ خود کچھ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہو. دوسرا ہے عین الیقین. یہ ہے آنکھوں سے دیکھنے والا، جب آپ دیکھ لیتے ہو کسی چیز کو. پچھلا تھا جب آپ کو نالج آ جاتا ہے کسی چیز کا، رائٹ؟ مے بی قرآن سے نالج آ جاتا ہے، کسی ایکسپیرینس سے آ جاتا ہے. ایک ہے کہ آپ نے دیکھ لیا، یہ ہے عین الیقین. جیسے اللہ نے کہا نا ثم لترونھا عین الیقین، کہ بے شک جب یہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تو انہیں یقین آ جائے گا. تو کئی چیزیں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے توکل کو دیکھتے ہیں. یہ بیسکلی توکل کے ہی انگریڈینٹس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ یقین سے توکل آئے گا. ایسے لوگوں میں بیٹھے ہیں جن کو ہم نظروں سے دیکھ رہے ہیں اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور نظروں سے آپ دیکھ رہے ہیں ان کی لائف میں ماشاءاللہ تبدیلیاں آتے ہوئے. اور پھر جو ہے وہ حق الیقین ہے کہ یقین بیسڈ آن فیلنگ. یہ پیورلی اللہ کا گفٹ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دل میں ایک یقین ڈال دے گا، ایک فیلنگ ڈال دے گا کہ آپ کو نا ایک سیرینٹی والی فیلنگ ہونے لگے گی، راحت والی، اور آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا اللہ رب العالمین کی ذات پہ. اور یہ یقین استخارے سے بھی آتا ہے. استخارے کا بہت بڑا رزلٹ یہ ہے نا، استخارہ کرنے کا. استخارہ آئی ہوپ یو گائز نو، 2 نفل پڑھے جاتے ہیں. وضو کیا، 2 نفل پڑھے، اور اس کے بعد دعائے استخارہ کی، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرک واسألک من فضلک العظیم. یہ لمبی دعا ہے، سرچ کر لیجئے گا گوگل پہ، یہ پڑھی جائے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ سے وہ چیز جو بھی ذہن میں ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے دعا پڑھی جائے. کسی سے استخارہ کرنا اور سنت سے ثابت نہیں ہے. بہرحال تو استخارہ کرنے سے یہ یقین دل میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ، یہ 3 جو ٹائپس آف یقین ہیں یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہیں توکل کے لیے. نمبر 1 علم الیقین، یقین بیسڈ آن نالج. جتنا آپ توکل کے بارے میں پڑھتے جائیں گے، نالج لیتے جائیں گے، انبیاء کی سٹوریز سے نالج لیتے جائیں گے، انشاءاللہ علم الیقین بڑھے گا توکل کے حوالے سے. دوسرا ہے عین الیقین. خود جب دیکھیں گے اپنی زندگی میں بہت کچھ ہوتے دیکھیں گے کہ آپ نے ایک میٹر میں اللہ پہ توکل کیا اور اس کا رزلٹ آپ کی نظروں کے سامنے آ گیا، ٹھیک ہے. کسی بندے کو دیکھیں گے توکل کرتے ہوئے، اس کی محفل میں بیٹھیں گے، اس کی باتیں سنیں گے، عین الیقین بڑھے گا. اور تیسرا حق الیقین، اللہ سے دعا کریں. یہ اذکار ہم کیوں کرتے ہیں؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. صبح 7 بار، شام 7 بار حکم دیا گیا اس کا، رائٹ. یہ حق الیقین کے لیے کہ یقین قائم ہو جائے میرے دل میں. اور پھر دعا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ حق الیقین اللہ تعالیٰ دے وہ یقین، دا یقین وچ از بیسڈ آن فیلنگ، رائٹ. تو یہ ہیں 3 ٹائپس آف یقین. کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب توکل کی بات کی ہے قرآن میں، سورہ مائدہ آیت نمبر 23، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اینڈ پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ اف یو آر بلیورز انڈیڈ. یعنی ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا جائے، ٹرسٹ کیا جائے. اسی طرح سورہ انفال آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. The believers are only those who, when Allah is mentioned, feel a fear in their hearts, and when His verses are recited unto them, they, that is the verses, increase their faith and they put their trust in their Lord alone. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ بہت ضروری ہے قرآن مجید کو سمجھنا، اور قرآن مجید کے حوالے سے دل میں ایک ادب ہونا، ایک سبمیشن ہونا کہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کو بڑے غور سے سننا جب وہ ریسائٹ کیا جا رہا ہے، تاکہ اس کا وہ امپیکٹ ہو جو امپیکٹ یہاں پہ آیا ہوا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اپنے دل میں ایک عاجزی فیل کرتے ہیں، ایک دم ہمبل ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمیں پریکٹس کرنے سے ہوتا ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا ہے، رائٹ. تو ایون ایکٹنگ بھی کرنی پڑے. میں تو یہ کہوں گا شروع میں شاید آپ کو ایکٹنگ کرنی پڑے، اچھی بات ہے، انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ عادت بنے گی انسان کی. تو اور جب اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ انہیں ایمان میں ان کے اضافہ کرتی ہیں.
تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ایمان میں اضافہ ہو تو پھر یہ ہیوملٹی شو کرنی پڑے گی، یہ سبمیشن. اور ان کی خاص بات یہ ہے وہ علی ربہم یتوکلون کہ وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. اس سے ثابت یہ ہوا جتنا آپ اپنے رب پہ توکل کریں گے قرآن آپ کو اتنا انکریز کرے گا ایمان میں. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا پریکٹیکل طریقہ ہے توکل کو مزید بڑھانے کا، لیکن اس کا پری ریکویزٹ توکل ہے. توکل کیا اور اس کے بعد قرآن سنا تو توکل میں مزید اضافہ انشاءاللہ ہوگا، اور ایمان میں مزید اضافہ انشاءاللہ ہوگا. پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 122 وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اینڈ ان اللہ شوڈ دا بلیورز پٹ دیئر ٹرسٹ. خلاص بلیورز کو چاہیے کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ اپنا توکل کریں، اپنا یقین کریں. اور پھر اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں فَإِذَا عَزَمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. پھر جب تم ایک چیز کا ارادہ کر بیٹھو فتوکل علی اللہ تو پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرو. لیکن اس سے پہلے کے پری ریکویزٹس بڑے خوبصورت ہیں کہ مشاورت کرو. یہ اسی آیت کا حصہ ہے کہ تم مشورہ کرو اپنے لوگوں سے، صحابہ سے، اور پھر جب ارادہ کر لو پختہ، استخارہ بھی کر لیا، ایوری تھنگ، اور وہ سٹیپ لے لیا، تو پھر جو ہے اللہ پہ توکل کرو اور آگے چلو. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو متوکلین جو ہیں ان سے خاص محبت ہے.